نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ معزز سامعین و حاضرین، آج اس مختصر ویڈیو میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر و تشریح کے بارے میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ تسمیہ کے بارے میں تفصیلی احکام، تسمیہ کی فضیلت اور اس بارے میں قائمہ دین کی مختلف آراء، مختلف واقعات میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دے رہا ہوں، وہاں سے ملاحظہ فرما لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ یہاں میں تسمیہ سے متعلق ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا۔ تسمیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام لفظ اللہ کے بعد دو صفاتی نام بیان فرمائے ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل اور بہت ہی قیمتی صفاتی نام ہیں۔ ان میں جو پہلا نام ذکر کیا گیا ہے وہ رحمان اور دوسرا رحیم۔ تو یہاں پہ میں رحمان اور رحیم کی تشریح اور رحمان اور رحیم لفظ کی خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو عربی میں الفاظ کو فعل کے وزن پہ تولا جاتا ہے۔ تو رحمان فعلان کے وزن پہ ہے، اور اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ ہیں، مثلا غضبان غصے میں آیا ہوا، عطشان پیاسا، حیران پریشان، تو اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات عارضی ہیں، دائمی نہیں۔ اسی طرح الرحیم فعیل کے وزن پہ ہے، اور اس وزن پہ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے حکیم، علیم، تو ان کی صفات عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوتی ہیں۔ اس میں اب کوئی دانا ہے، حکیم ہے، دانشور ہے، تو وہ ہمیشگی کے لیے ہے، نہ کہ عارضی۔ اسی طرح کوئی اگر عالم ہے تو وہ بھی ہمیشگی کے لیے ہے، نہ کہ عارضی عالم ہے۔ تو یہاں سے ان دونوں الفاظ جن کا مادہ ایک ہی ہے لیکن ان میں جو ایک فرق ہے وہ عربی زبان کے اوزان کے قاعدے سے ہمیں سمجھنے میں مدد مل جائے گی کہ رحمان عارضی صفت جبکہ رحیم دائمی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے مفسرین نے تفاسیر میں ان دونوں الفاظ کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ الرحمن الدنیا والرحیم الآخرہ، یعنی رحمان دنیا کے لیے اور رحیم دونوں جہانوں کے لیے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے، نہ صرف دنیا بلکہ برزخ، حشر اور اس سے اگلی زندگی کے لیے بھی ہے۔ تو دنیا میں وہ رحمان صفت کی وجہ سے اسے بھی دے رہا ہے جو واضح اور ظاہری طور پہ اللہ اعلان اس کے انکاری ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسے ہے کہ ایمان والوں سے زیادہ کافروں کو اللہ پاک نے زیادہ نوازا ہوا ہے، لیکن نور ایمان رحیمیت ہے، نیکی کی توفیق رحیمیت ہے، جو نہ صرف دنیا میں بلکہ موت کے بعد قبر میں، حشر میں، اور پھر اس کے بعد بھی ہمیشہ جس پر رحیمیت ہوگی اس کے ساتھ رہے گی۔ جبکہ کافروں کے لیے وہ دنیا میں رحمان ہے، ان کو بھی تمام دنیاوی انعامات، تمام وسائل، مال، رزق، اولاد، سب کچھ، تمام دنیاوی وسائل سے اللہ پاک نے کافروں کو بھی نوازا ہوا ہے، لیکن آخرت میں لیے ان کافروں کے لیے وہ قہار ہوگا، غفار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمان اور رحیم صفت کے صدقے صراط مستقیم سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس پہ تا دم آخر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔